السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے ویڈیو ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے، یعنی یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلے حصے میں ہم نے نعت مبارکہ پڑھی تھی، تو پیارے بچوں ابھی ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے، پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ آپ اس جہان والوں کی نا امیدی کو خوشی سے بھر دیں، اپنے پرائے کے غمخوار بن کر رنج و الم سے نجات دلائیں۔ تو پیارے بچوں، اس نعت میں الطاف حسین حالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبیاں بتلائی ہیں، وہ کس قسم کی شخصیت کے مالک تھے۔ پہلے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے تھے۔ لقب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ پچھلی جماعت میں جان چکے ہیں کہ لقب اسے کہتے ہیں، لقب کے معنی یہ ہے کہ وہ نام جو ہماری برائی یا اچھائی کے صلے میں یا عوض میں ملتا ہے، اسی کو ہم لقب کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی اس دنیا کو بنایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں، بہت ساری نعمتوں سے مالا مال بھی ہو رہے ہیں، ہمیں نوازا بھی جا رہا ہے۔ یہ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ رحمت للعالمین سے مراد پر یہ ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا لقب نہیں دیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا۔ تو پیارے بچوں، رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ انسان ہے، انسان کے لیے رحمت ہے، درند ہے، درند کے لیے رحمت ہے، چرند ہے تو چرند کے لیے رحمت ہے، پرند ہے تو پرند کے لیے رحمت ہے، یعنی ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں۔ تو پیارے بچوں، انبیاء کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ کسی مخصوص قبیلے کے لیے تشریف لائے، قصبے کے لیے تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر، یعنی رحمت للعالمین کا لقب لے کر اس دنیا میں آئے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کیا کرتے تھے، ان کی خواہش، ان کی مرادیں، ان کی تمنائیں پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو چلیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبی تھی کہ جو کوئی بھی مصیبت میں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا، بلکہ جو پریشانی میں ہوتا تھا اس کی مرادیں، یعنی اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، چاہے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، یا اپنا ہو یا پرایا، ان کی مصیبت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہا کرتے۔ آگے دیکھیں، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو سمجھ لیں کہ بہت کمزور لوگ، یعنی وہ زمانے میں جو زیادہ کمزور ہوتا تھا اسے دبا دیا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے فقیروں کو بھی اپنا حق مل گیا، ضعیفوں اور بوڑھوں کو بھی حق مل گیا، یتیموں کو بھی
حق مل گیا، یعنی یتیموں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمایتی بن کر آئے اور غلاموں کے آقا اور مولا بن کر آئے۔ پیارے بچوں، آپ آسانی کے ساتھ سمجھ چکے ہوں گے، یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ پہلے اشعار میں ہی کہا گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے حضور پاک تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، یعنی ان کی رحمت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے وہ کسی خاص قوم قبیلے کے لیے آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس کے بعد دیکھیں، قطع کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر قطع کار سے کیا مراد ہے؟ غلطی کرنے والے کو ہم خطا کار کہتے ہیں، یعنی جو غلطی کرتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے، اسے سزا ملتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں ہزاروں کروڑوں درود، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی غلطی کرتا تھا اسے معاف فرما دیتے، یعنی غلطی پر سزا دینے کی بجائے معافی پر ترجیح دیتے۔ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، تو پیارے بچوں، بداندیش سے مراد برا چاہنے والا، جو برا چاہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں، یہ ہمارے دل کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل جیت لیا کرتے، جو کوئی برا سوچتا ہے اس کا بھی دل جیت لیا کرتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بوڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، ایک دن وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، یعنی اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے گئے اور جلد اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورت فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، اخلاق سے ایمان لے آئی۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھیں، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ پیارے بچوں، عرب کی زمین کا یہ حال تھا کہ قبیلے والے ایسے لڑتے تھے کہ ان کی دشمنیاں اگلی نسلوں تک جاتی، یعنی مرنے سے پہلے باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا تھا کہ بیٹا فلاں قبیلے والے سے ہماری دشمنی ہے، ہم نے اپنی حیات زندگی میں اس سے بدلہ لینے میں ناکام رہے، تو بیٹا تو اس سے بدلہ لینا۔ ایسے برائیاں ان قبیلے والوں میں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ والوں کو اپنے اخلاق بتائے، اور وہ قبیلے والے ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے سے ایسا مل جل کر رہنے لگے جیسا کہ دودھ میں شکر ہوتی ہے، یعنی بغیر شکر کے دودھ پیا نہیں جا سکتا عام طور پر، اسی طریقے سے ان قبائل میں ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی کہ وہ گھل مل گئے۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھیں، مسے قام کو جس نے کندن منایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ پیارے بچوں، مسے قام سے مراد ایسی قیمتی دھات ہے جو کان سے نکلتی ہے، یعنی جب اسے مٹی میں جب رکھا جاتا ہے تبھی اس کی قیمت لگتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو اس کی قیمت اتنی نہیں ملتی جتنی اس کو ملنا ہے، یعنی جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تب اس کا اصل قیمت لگتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ گمراہی پر تھے، یعنی اپنی عبادتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، ان کو ایمان کی دولت سے
اللہ کی وحدانیت کی بات بتا کر گمراہ کن لوگوں کو راہ حق پر لائے، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور وہ مس خام کو کندن بنانے سے مراد ان کو ایسا کر دیا کہ وہ سونے کی مانند چمکنے لگے، یعنی جہنم کے راستے سے نکل کر جنت میں جانے والے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈال دیے۔ کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا سے کیا مراد ہے؟ سچ اور جھوٹ میں فرق بتلایا، حق اور باطل کی پہچان بتلائی۔ عرب جس کے قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ تو پیارے بچوں، عرب کے لوگوں میں زیادہ عرصے سے جہالت چھائی ہوئی تھی، جیسا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سورج کی پوجا کرنا، فلاں بھگوان یہ بھگوان، جیسا کہ بادلوں کی پوجا کرنا۔ ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم رہنما بن کر آئے اور ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں ان کی کایا پلٹ دی اور ان کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت میں جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ پیارے بچوں، آگے دیکھیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا شور ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کی ہلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑھا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھا وحشت و جبل نام حق سے۔ پیارے بچوں، چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خطہ عرب میں ہلچل مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں عام کر کے انقلاب برپا کر دیا۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ یعنی پانچویں بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کی ذات پر ہمیشہ توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہماری امیدیں وابستیں پوری کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے پانچویں بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرو، اسی سے امیدیں وابستہ کرو سے مراد یہاں پر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، اللہ کی عظمت جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر جو نعمتیں ہیں اس کو بھی ہمیں پہچاننا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں یہ انسانوں کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ہم پر وہ کمالات یعنی احسانات کیا ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو قرآن پڑھنی آتی ہے بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے گھر میں جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے پاس آپ بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید شروع کریں۔ آپ کو تو اردو پڑھنی آتی ہے، آپ بآسانی کے ساتھ جلد از جلد قرآن شروع کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھا جائے۔ تو سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان جو سورہ ہے اس میں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن احسانات کو بتلایا ہے۔ تو پیارے بچوں، آگے شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ سے کے غضب سے بھی بچو۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ اللہ سے غضب سے ہمیں کیوں بچنا چاہیے۔ ارے جب اللہ کا غضب دنیا پر ذرا برابر بھی آ جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے غضب سے پہلے کی کئی امتیں برباد ہو چکی ہیں، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر مسائل کو اللہ کے یہاں رکھے۔ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو امت کی فکر۔ معراج کا سفر ہوا، معراج میں بھی امت کی فکر، یہاں تک کہ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ہم پر رحم فرمایا ہے۔ پچھلی کی جو امتیں گزری ہے
ان میں ایک برائی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ جیسا پتے جو کھیلتے ہیں یعنی ہم جسے جوا کہتے ہیں، اس امت میں ایک ہی برائی ہوا کرتی تھی، وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، غیبت کرنے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ان میں غیبت کرنے کی عادت نہیں، چغلی کرنے کی عادت نہیں، بلکہ کوئی اور دوسری عادت نہ ہوتی، ایک ہی عادت ہوتی، وہ ہے جوا کھیلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امتوں کو برباد کر دیا، یعنی ایک ایک بھی برائی رہنے کے باوجود اللہ کے غضب سے بچ نہ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان میں ہر برائی ہے، جیسا کہ آپ ابھی اس ڈیجیٹل کلاسز کہیے، آن لائن کلاسز کہیے، یا پھر ویڈیو کے ذریعے یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ بھائی ہماری قوم جو سوئی ہوئی ہے، یعنی ہمارے بچوں کو صحیح طور پر مواد نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے کئی اساتذہ کرام کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ دوسرے اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا کرنا تھا، ایسا نہیں بلکہ ایسا کرنا تھا۔ کہ پیارے بچوں، میں آپ کو بتلا دوں، پہلے ہی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کو سبق پیش کیا جا رہا ہے، سبق ایسے پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ اس کا طریقہ انداز الگ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کلاس روم یعنی کمرے جماعت میں دیکھ چکے ہیں معلم کس طریقے سے آپ کو پڑھاتے ہیں۔ چند ایسے مشاغل ہیں جس کو ہم یہاں پر پورا نہیں کر سکتے، اس لیے پڑھانے کے میتھڈ کو بدلا کر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا سمجھایا جائے۔ ان تمام اساتذہ کرام کی قربانیوں کو میرا سلام، جو اپنی قیمتی وقت کو نکال کر بچوں تک مواد سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، اور جو بھی لوگ ویڈیو میں نقص نکال رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو انڈین کھیکڑوں کی روایت ہے آپ اس کو بدل دیں، یعنی ایک دوسرے کا پیر کھینچنا، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا بند کر دیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے لیکن اسے روکا جا رہا ہے، اس کے اندر نقص نکالا جا رہا ہے۔ یقیناً نقص ہوتے ہیں، لیکن وہ کمی کس لیے ہے؟ حالات حاضرہ ایسے ہیں کہ آپ کو کمرے جماعت میں بٹھا کر پڑھایا نہیں جا سکتا، آپ کو جس طریقے سے پڑھانا ہے اس طریقے سے پڑھایا نہیں جا سکتا۔ تو ویڈیو میں اور کلاس روم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ سامنے ہوتے ہیں، کچھ ایسے مشاغل ہیں جو آپ کو فزیکلی طور پر آپ کلاس میں رہیں گے تبھی وہ مشاغل کو ہم انجام دے سکتے ہیں، تب تک وہ مشاغل کو انجام دینا ناممکن ہے۔ تو پیارے بچوں، تو اس نبی کی امت میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر، ذات مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار گڑ گڑا کر دعا کرنا، ہر وقت امت کی فکر میں رہنا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم غضب سے بچ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارنا ہماری زندگی کا یہ اصل مقصد بنانا ضروری ہے، شاعر فرما رہے ہیں۔ کیونکہ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، آدھے ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ مکمل ایمان کی بات ہو رہی ہے، جب تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت نہ آ جائے۔ اور وہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اپنی والدین سے زیادہ کریں، اپنے مال سے زیادہ کریں، اور اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جتلایا جائے، جب دل میں پیار آ جائے، تب ہی وہ شخص کامل ایمان والا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ تو یہ تھی حدیث مبارکہ کا مفہوم۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ پیارے بچوں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، یعنی کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس سے فرما دیجئے وہ آپ سے محبت کریں، وہ آپ کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ اور آگے شاعر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی ہر قسم کے شرکت سے پاک ہے۔ یقیناً پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، اس کے آگے کسی کو بڑائی حاصل نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام مخلوقات میں افضل والا وہ برکت بنایا ہے، ان کی عظمت کو جانو۔ پیارے بچوں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے کسی کو بڑائی کا مقام نہیں مل سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسا بنایا کہ ان سے افضل و اعلیٰ و برکت کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیارے بچوں چھٹے بند دیکھیے، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ پیارے بچوں چھٹے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، پاک وہ بے عیب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تمام لوگ دل و زبان سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی ہی عبادت کرو۔ تو پیارے بچوں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہمیں دینا ہے اور دلوں سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، دلوں اور جان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ تمام لوگ زبان و دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی عبادت کرو۔ یقیناً اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اور جو اصول بتلائے گئے ہیں مدد کے اس کو دیکھیں، اور اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے، اور صرف اللہ کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکائیں۔ تو پیارے بچوں ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی کو شریک نہ کریں، شرک نہ کریں۔ تو پیارے بچوں شرک سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کے برابر میں کسی کو کھڑا کرنا، یعنی اس کا مقام دینا، اسی کو ہم شرک کرتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت شرک نہیں کر سکتی، لیکن وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں آج یہی ہو رہا ہے کہ اللہ
دل سے بھی جانا جا رہا ہے، دل سے بھی مانا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے۔ لیکن دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی آ گئی ہے کہ ہر وقت دنیا، پیسہ، مال، جھوٹ، دغا بازی، غیبت، چغل خوری ہمارے دل میں سمائی ہوئی۔ تو پیارے بچوں، اس کو دور کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا خلاصہ کرام، شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ سمجھنا ہے، اظہار خیال کرنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن القاب سے نوازا ہے؟ تو پیارے بچوں، ہمیں قرآن پڑھنا بے ضروری ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، کیونکہ قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن القاب سے نوازا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ شاید چند طلباء و طالبات جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن القاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، لیکن جو بچے یعنی جو بھی طلباء و طالبات نہیں جانتے، یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ، محمود، قاسم، عاقب، امی، ہاشمی، محمد، احمد اور کئی القابات ہیں، ان تمام القابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ تو پیارے بچوں، ان تمام القابات کو ہم یاد کر لیں۔ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کیا پیغام لے کر آئے؟ تو پیارے بچوں، بہت ہی آسان جواب ہے، کیونکہ ہم خلاصہ کرام میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اللہ کی وحدانیت یعنی قرآن مجید لے کر آئے۔ تیسرا سوال ہے، جماعت نہم میں سبق عیدگاہ کے محرکہ میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس واقعے کو بیان کیجئے اور بتائیے کہ اس واقعے کا تعلق اس نعت کے کس مصرعے سے ہے؟ تو پیارے بچوں، ہم نے کل کون کون سے کام کیے، کس کو ستایا تھا، کس کو مارا تھا، کس کو کتنا جھوٹ کہا تھا، کس کی کتنے غیبتیں کی تھی، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ ہمیں یہ یاد نہیں کہ کل ہم نے کیا کیا، یہ تو پچھلے سال کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جماعت نہم میں کیا ہم نے جو سبق پڑھا تھا عیدگاہ، اس میں جو محرکہ دی گئی تھی یعنی ایک واقعہ دیا گیا تھا، اس واقعے کا تعلق اس نعت کے کس مصرعے سے ہے؟ تو ہمیں کل کی بات یاد نہیں ہے تو ایک سال کی بات کہاں پر یاد رہے گی؟ تمام بچوں کی بات یہاں پر نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ عام بات ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی چغل خوری میں، ایک دوسرے کی غیبت میں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کل کس کو دھوکہ دینا ہے یہ یاد رکھا جا رہا ہے، یعنی ہم نے جس کو دھوکہ دے دیا وہ بات یاد نہیں ہے، یعنی کل ہی دھوکہ دیا وہی یاد نہیں ہے، تو ایک سال پچھلی بات کیا یاد ہوگی؟ تو پیارے بچوں، چند طلباء و طالبات کو یاد بھی ہوگی۔ تو دیکھیے، عیدگاہ جو سبق ہے جماعت نہم میں، تو اس کے مصنف منشی پریم چند ہے۔ منشی پریم چند جی کا شمار افسانے نگار میں کیا جاتا ہے۔ تو اس سبق میں جذبہ ایثار و قربانی کو بتلایا گیا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ مفہوم ہے کہ عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، شاید آپ کو یاد آ چکا ہوگا واقعہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں جو میں پہن سکوں اور عیدگاہ کی طرف یعنی نماز کے لیے آ سکوں، تو قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔
تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کو گھر لے جاتے ہیں اور حسین اور حسین کا جو جبہ مبارک ہوتا ہے وہ پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارکہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اس نعت مبارکہ میں پہلے ہی اشعار میں پیش کی گئی ہے۔ دیکھیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو پیارے بچوں، جو بھی یتیم ہوتے، فقیر ہوتے، یتیموں کے اوپر شفقت کا ہار پھیلانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ فقیروں کی مدد کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ضعیفوں کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے اس کے جوابات۔ تو ہمارا یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں تمام سبق کو پیش کیا جائے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سبق سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اگر حالات بہتر بنے، حالات اگر سازگار ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی مدرسے، اسکول سب اوپن ہو جائیں گے، آپ اس سے اچھا کمرے جماعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو بھی اس سبق سے ابھی مشاغل بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خلاصہ کرام نے کیا سمجھا، آپ کو کیا سمجھ میں آیا، وہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں، اور جو نعت دی گئی ہے اس کو ترنم سے یاد کر لیں، اور روزانہ ایک صفحہ آپ ضرور لکھیں، اردو فرسٹ لینگویج اور انگلش، اور ایک صفحہ تیلگو کا بھی ضرور لکھیں۔ تو پیارے بچوں، ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم مکمل اس سبق کے تمام مشاغل کو پورا کریں گے۔ چلیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔